عباس تیرے خون سے رنگی ہے عالم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے جائے گا نہ غم تیرا، عباس تیرے خون سے رنگی ہے عالم تیرا، ٹوٹی جو کمر ہے کی بس دو ہی تو صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا، مشکور عالم سرور دریا سے اٹھا لائے، زینب سے اٹھا ہوگا کس طرح سے غم تیرا، اے شیر جری جب تو دریا کو سیدھا تھا مشق سکینہ میں یاسین میں دم تیرا، بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی، دم دے دیا دریا سے اٹھا نہ قدم تیرا، دم دے دیا دریا سے اٹھا نہ قدم تیرا، عباس تیرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور یہ وہ جمعہ کے روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا
کہ جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ خطبہ استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کا موضوع رہا۔ آج کی گفتگو کا موضوع بھی انشاءاللہ یہی خطبہ رہے گا، لیکن اس سے پہلے کہ اس خطبے کی جانب بڑھیں، چونکہ ماہ شعبان کی آخری ایام چل رہے ہیں، لہٰذا دو روایتیں کہ جس میں ایک مختصر دعا اور ایک روایت ماہ شعبان کے آخری ایام کے حوالے سے کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان، کہ جو ماہ شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزے رکھے، ووصلہ بشہر رمضان، اور ماہ رمضان المبارک سے اسے جوائن کر دے، اسے ملا دے، کتب اللہ تعالی لہ صیام شہرین متتابعین، کہ اس کی فضیلت کیا ہے، پروردگار اس کے لیے 2 مہینے روزے رکھنے کو لکھ دے گا، یعنی 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کا ثواب ایسے شخص کو نصیب ہوگا۔ اور یہ جو ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، ماہ شعبان ہم سے رخصت ہونے والا، معصوم ان ایام کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے کہ جیسے ایک مختصر دعا ہمیں ملتی کہ ان آخری ایام میں ماہ شعبان کے جس کی مسلسل تلاوت کرتا رہنا چاہیے، یہ دعا بھی ہمیں امام رضا سے ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ جب ماہ شعبان کے آخری ایام ہو تو اس دعا کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ دعا کیا ہے کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، کہ بار الہ کہ جو ماہ شعبان گزر چکا، اگر اس ماہ شعبان میں جو دن گزر چکے ہیں تو نے مجھے نہیں بخشا، تو جو دن بچے ہوئے ہیں ماہ شعبان کے اس میں میری مغفرت کر دے، اس میں مجھے گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر لے۔ تو یہ ماہ شعبان کے آخری ایام بہت زیادہ فضیلت کے ایام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ مسلسل اس دعا کو پڑھا جائے۔ اب آتے ہیں خطبہ شعبانیہ کی طرف۔ یہ خطبہ شعبانیہ بھی جو ہمیں روایت ملتی ہے امام رضا سے ہی ملتی کہ امالی شیخ صدوق نے اسے نقل کیا ہے، اور عیون اخبار رضا میں بھی شیخ صدوق نے اسے نقل کیا، اور ساتھ ہی یہ خطبہ آپ کو بہار الانوار میں بھی مل جائے گا، جلد نمبر 93 میں، وہاں بھی عیون اخبار الرضا کے ریفرنس موجود ہے، اور شیخ عباس قمی نے اسے اپنی مفاتیح الجنان میں بھی اسی ریفرنس کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام رضا بیان فرماتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے، اور یہاں تک کہ یہ معاملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے ارشاد فرمایا، فقال، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب یہاں پر جو ایک چیز قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول نے خطاب فقط مسلمانوں سے نہیں کیا، فقط مومنین سے نہیں کیا، بلکہ تمام انسانوں سے ایھا الناس کہہ کر اللہ کے رسول تمام انسانوں سے خطاب فرما رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ بتحقیق تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، کیا کیا لیے ہوئے آ رہا ہے، بالبرکت، برکت کو لے کر آ رہا ہے، والرحمت، رحمت کو لے کر آ رہا ہے، ومغفرت، پروردگار کی مغفرت کو لے کر آ رہا ہے، یعنی انسان کو برکت بھی ملے گی، انسان کو پروردگار کی رحمت بھی ملے گی، اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی ملے گی۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو پروردگار کے نزدیک سب سے افضل ترین مہینہ، یعنی ماہ شعبان تمام مہینوں میں اہمیت رکھتا ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے جو دن ہے تمام دنوں پر افضل ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس مہینے کی راتیں تمام راتوں پر افضل ہے۔
وساعاتہ افضل الساعات، اس مہینے کی گھڑیاں، اس مہینے کے لمحات، اس مہینے کے ساعات تمام ساعات پر، تمام گھڑیوں پر افضل ہے۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، وہ مہینہ کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمان نوازی کی طرف، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم مہمان ہیں، پروردگار میزبان بن رہا۔ ایک معاشرے کی عام سی مثال ہے کہ جب بھی انسان دعوت کا اہتمام کرتا تو اس کی کوشش کیا ہوتی کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، جو اس کی حیثیت ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہمان نوازی کرے، جو اس کے یہاں مہمان آ رہے ہیں ان کی دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہاں پر اگر ہم تصور کریں کہ یہاں پر میزبان کون ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی ہو، بلکہ یہاں پر وہ میزبان ہے کہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے بلکہ خالق ہے، جو قدرت کل رکھتا ہے اپنے ہاتھوں میں، جس کے پاس تمام شہ کے اختیار موجود ہے، وہ یہاں پر میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، کیا کچھ پروردگار کے اس مہمان نوازی سے ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ کے رسول فرماتے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، کہ اس میں تمہیں پروردگار کی طرف سے بزرگی عطا ہوتی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا مرتبہ رکھتا۔ انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا نہیں جانتے، اور کتنا فریکوینٹلی ہم سانس لیتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم سانس لے رہے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی سانس لیتا ہے، اس کا سانس لینا کیسا ہے کہ جیسے پروردگار کی تسبیح کر رہا ہو۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت بن جاتا، اللہ کے رسول فرما رہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول ہیں۔ ہم اعمال انجام دیتے ہیں، نمازیں رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، نہ جانے کتنی نیکیاں اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے وہ عند اللہ پروردگار کی بارگاہ ہمیں قبول بھی ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شخص عمل انجام دیتا ہے، اس بات کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے کہ اس کا یہ عمل قبول ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں۔ پھر اللہ کے رسول فرما رہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں تمہاری دعا پوری ہوگی، اس دعا کا جواب ملے گا، یہ دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں پوری ہوں گی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، تو بس پروردگار سے سوال کرو، وہ پروردگار کے جو تمہارا رب ہے، وہ اللہ کے جو تمہارا پروردگار ہے، سچی نیوں سے اور پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ پروردگار سے سوال کرو۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ایک پورا شیڈیول اللہ کے رسول ہمارے سامنے رکھ رہے۔ عام طور پر ہوتا ہے انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایونٹ انسان کے پاس آتا ہے، یعنی ہم اگر کسی ایونٹ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی پہلے سے کوئی ایسا کام آنے والا، تو ہم اس کے لیے تیاریاں شروع کرتے ہیں، شیڈیول اپنا بنا لیتے ہیں، برنامہ بنا لیتے ہیں، اور بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسی شیڈیول پہ، اسی برنامے پہ عمل ہو۔ اب جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو ہم انسان بھی اپنا ایک برنامہ بناتے، ایک شیڈیول بناتے، اور ایک شیڈیول وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا۔ ہم کیا شیڈیول بنا لیتے ہیں کہ فلاں جگہ افطار پارٹی میں جانا ہے، فلاں گیدرنگ میں جانا ہے، فلاں بیٹھک رکھنی ہے، ہم اس انداز کے شیڈیول بنا رہے، اور ایک وہ شیڈیول ہے کہ جو اللہ کے رسول ہمارے لیے بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اگر اس شیڈیول پر انسان عمل کر لے، آج ہم گھروں میں محدود ہیں، پروردگار تمام امت پر رحم کرے، لیکن ایک ہمیں یہ موقع بھی عطا ہوا پروردگار کی طرف سے کہ ہم ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، اس شیڈیول پر عمل کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہمیں شیڈیول دے کر گئے۔ اور وہ شیڈیول، وہ برنامہ کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول دے کر جا رہے
کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ کہ پروردگار سے کیا سوال کرنا ہے، ان یوفقکم لصیامہ، کہ ہمیں توفیق ملے، تمہیں توفیق ملے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اس مہینے میں روزے رکھ سکو، وَتِلَاوَةِ کِتَابِهِ، اور تمہیں توفیق ملے کہ پروردگار کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر سکو۔ تلاوت قرآن اس مہینے میں بہت فضیلت رکھتی، کہ جیسے خود اس خطبے کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ ہوگا۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، تو پس وہ شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں پروردگار کی مغفرت کو حاصل نہ کر سکے، اس مہینے میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ اور اس مفہوم کی کئی روایتیں ہمیں ملتی ہے، چھٹے امام کے حوالے سے بھی اور دیگر معصومین کے حوالے سے، لیکن بہرحال چونکہ موضوع خطبہ شعبانی اور ایک یہ طویل خطبہ ہے، لہٰذا انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان روایتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَشِّكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس مہینے میں جو تمہاری بھوک و پیاس ہے، اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے یاد کرو قیامت کی بھوک و پیاس کو۔ یعنی آج کچھ لمحے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہمیں بھوکا پیاسا رہنا، گرمی کا موسم ہوتا ہے، وہ کتنا مشکل ہو جایا کرتا قیامت کے وقت، کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت کی بھوک و پیاس کو یاد کرنے کا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور تصدق کرو، صدقہ دو کسے؟ جو تم میں فقیر ہے، جو تم میں مسکین ہے، ان کی مدد کرو، انہیں صدقہ دو۔ وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، اور اپنے بڑوں کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور بچوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور ان مقامات سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھو کہ جہاں نظر کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ، اور ان مقامات سے، ان چیزوں سے اپنی سماعت کو محفوظ رکھو، ان چیزوں کو نہ سنو کہ جن کا سننا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تم لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ مکافات عمل کی طرف اشارہ کیا جا رہا، یعنی جیسا انسان کرے گا ویسا اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو، دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کل ہمارے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، جو اس مہینے میں نماز کے اوقات ہے اس میں اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بلند کرو دعا مانگنے کے لیے، کیونکہ جو ماہ رمضان میں نماز کے اوقات ہے فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ جو لمحے ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، بہترین گھڑیاں ہیں، اس سے بہتر گھڑیاں نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین لمحات نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ينظر اللہ عز وجل فیہ بالرحمت الی عبادہ، یہ وہ لمحات ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، لوگوں کی مناجات کا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا، اور لوگوں کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، اور پروردگار ان لمحات میں لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم
مرہونۃ بأعمالکم کہ تمہارے جو نفوس ہے، تمہاری جانیں ہیں، یہ گروی ہو چکی ہے. ففکوها باستغفارکم تو اسے اپنے استغفار کے ذریعے سے چھڑواؤ. وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم تمہاری کمریں بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. فخففوا عنہا بطول سجودکم تو ان کمروں کو ہلکا کرو اپنے سجدوں کے ذریعے سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ اقسم بعزتہ اللہ يعذب المصلین والساجدین کے پروردگار جان لو کہ پروردگار اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ عذاب نہیں ڈالے گا. کس پر عذاب نہیں ڈالے گا؟ مصلین پر اور ساجدین پر، نماز پڑھنے والوں پر اور سجدہ گزاروں پر. وَأَلَّا يَرَوْا اہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین اور نہ ہی انہیں جہنم کی آگ سے ڈرائے گا کہ جب یہ لوگ پروردگار کی بارگاہ میں روز محشر کھڑے ہوں گے. ایھا الناس اے لوگو من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کہ جو کسی مومن کو اس مہینے میں تم میں سے افطار کرواتا ہے، اس مہینے میں کسی مومن کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے. کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ تو پروردگار کے نزدیک غلام کو آزاد کرانے کا اسے ثواب ملے گا. ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ اور اس افطار کے ذریعے سے جتنے اس نے گناہ انجام دیے ہیں اس سے مغفرت مل جائے گی. یہ پورا شیڈول ہمارے لیے اللہ کے رسول بیان فرما رہے. قیل یا رسول اللہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنی طاقت و قدرت نہیں رکھتا، اتنے ہمارے وسائل نہیں ہیں کہ افطاری کا اہتمام کیا جا سکے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے، پانی پلانے کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے افطار کرانے کے ذریعے سے. فإن اللہ یہب ذلک الاجر لمن عمل هذا اليسیر کہ پروردگار جو یہ آسان عمل انجام دے گا یعنی اچھی افطاری نہیں کر سکتے اس انداز میں بھی افطاری کرا دے گا تو پروردگار وہی اجر اسے عطا کرے گا. کیا کہ غلام کو آزاد کرانا، کیا کہ تمام گناہوں کی مغفرت. کسے کہ جو افطار کروا رہا ہے اس کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کہ جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، با اخلاق بن جائے. کان لہ جواز علی الصراط تو اسے پروردگار اس اخلاق کی وجہ سے پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا. عزیزان گرامی یہاں پر ایک بات سوچنے کی ضرورت. ماہ رمضان ہمیں تعلیم کیا دی جا رہی، تاکید کیا کی جا رہی کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں. حالانکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے، اس کے برعکس نظر آتا ہے. یعنی وہ مہینہ کے لوگوں کے اچھے اچھے اخلاق والوں کے اخلاق خراب ہوتے ہوئے نظر آتے. لیکن حکم کیا دیا جا رہا کہ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو آسان کرو تاکہ پل صراط سے گزر سکو. یوم تزل فیہ الاقدام یہ وہ دن ہوگا کہ جب پل صراط پر لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. یعنی پل صراط پر سے گزرنا آسان نہیں ہے، لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، پل صراط سے گر رہے ہوں گے. اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے ماہ رمضان میں تو اس پل صراط سے آسانی سے گزر سکتے ہیں. ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ کہ جو اس مہینے میں
اپنے غلاموں پر، اپنی کنیزوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے امپلائیز پر آسانی کرے گا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، تو پروردگار ملاقات کے روز حشر اس کے لیے آسانی کے اسباب مہیا کرے گا۔ یعنی وہی اصول دیا جا رہا کہ جیسا انسان کرے گا، ابھی تم اپنے انڈر کام کرنے والوں سے آسانی کرو، ان پر سختی نہ کرو، ان کے لیے آسانی مہیا کرو، جو تمہارے انڈر میں کام کر رہے، تمہارے امپلائیز ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان پر تم آج آسانی کرو گے، ملاقات کے روز یوم محشر پروردگار تمہارے لیے آسانی کے اسباب مہیا کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، کہ جو اس مہینے میں یتیم کے ساتھ اکرام کرے گا تو پروردگار عالم بروز محشر اس کے ساتھ اکرام کرے گا، اس پر پروردگار کا کرم ہوگا۔ ومن تطوع فیہ، پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقا، کہ اس مہینے میں جو انسان اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرے گا پروردگار عالم بروز محشر کے ساتھ نیکی کرے گا۔ اس مہینے میں جو رشتہ داروں سے قربت اختیار کرے گا پروردگار عالم بروز محشر اس کے ساتھ قربت اختیار کرے گا۔ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقا، کہ جو اس مہینے میں قطع رحم کرے گا تو پروردگار عالم بھی اس سے قطع رحم کرے گا یوم محشر۔ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ومن تطوع فیہ بصلاۃ، کہ جو اس مہینے میں مستحب نماز ادا کرے گا کتب اللہ لہ براءۃ من النار، تو پروردگار عالم اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا، اور جو اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے گا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، تو پروردگار عالم اسے وہ ثواب عطا کرے گا کہ جو عام مہینوں میں 70 فریضہ نمازیں ادا کرنے کا ثواب ہوگا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، کہ جو اس مہینے میں مجھ پر، اللہ کے رسول فرما رہے کہ جو اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے گا، مجھ پر درود بھیجے گا، تو پروردگار عالم اس روز اس کے نامہ اعمال کو کے میزان کو بھاری کرے گا، کہ جب لوگوں کے نامہ اعمال کا جو میزان ہے وہ ہلکا ہو رہا ہوگا۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، کہ جو اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اسے کیا اجر ملے گا کہ جیسے عام مہینے میں پورا ختم قرآن کیا ہو۔ جو عام مہینے میں پورے ختم قرآن کا ثواب ہے، ماہ رمضان میں فقط ایک آیت پڑھنا، یعنی اب اس اعتبار سے اندازہ کر لیں کہ جو ماہ رمضان میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، کہ اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُغْلِقَهَا عَلَيْكُمْ، تو بس اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ یہ جنت کے دروازے تم پر بند نہ کر دیے جائے۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغْلَقَةً، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفْتِحَهَا عَلَيْكُمْ، تو بس اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس مہینے میں ان جہنم کے دروازوں کو تم پر نہ کھول دیا جائے۔ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةً، اس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، کہ اپنے پروردگار سے
یہ سوال کرو کہ ان شیاطین کو تم پر مسلط نہ کر دیا جائے، ان شیاطین کو تم پر مسلط نہ کر دیا جائے، وہ شیاطین تم پر حاوی نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول نے اتنا ارشاد فرمایا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قلت کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس مہینے میں بہترین اعمال کیا ہے؟ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، کہ اس مہینے میں افضل ترین اعمال کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کی نافرمانی سے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھنا کہ جنہیں پروردگار نے محرمات بنایا ہے، جنہیں پروردگار نے حرام قرار دیا ہے۔ ثم بقا، پھر اللہ کے رسول گریہ کرنے لگے۔ فقلت، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ما یبکی، کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی، یہی وہ مہینہ ہوگا کہ جب شقی اولین اور آخرین، ناقہ صالح کو قطع کرنے والا شخص تمہیں دوران عبادت شہید کرے گا، تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کرے گا۔ اللہ کے رسول روتے جا رہے ہیں، یہ ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے گا کہ جب یہ عمل ہوگا تو کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فی سلامت من دینک، ثم قال، کہ ہاں علی تمہارا دین سلامت ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا علی من قتلک فقط قتلنی، کہ جو تمہیں قتل کرے گویا ایسا کہ جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہو۔ ومن ابغضک فقط ابغضنی، جو تم سے بغض رکھے اے علی گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن سبک فقط سبنی، جس نے تم پر سب و شتم کی گویا اس نے مجھ پر سب و شتم کی۔ لأنک منی، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اے علی تم مجھ سے ہو۔ کالنفسی، اس طریقے سے تم مجھ سے ہو کہ جیسے میرا اپنا نفس۔ روحک من روحی، تمہاری روح میری روح سے ہے۔ وطینتک من طینتی، تمہاری طینت میری طینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، کہ بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اور مجھے خلق کیا۔ واصطفانی و ایاک، تمہیں بھی چنا اور مجھے بھی چنا۔ واختارنی للنبوت واختارک للامامت، مجھے نبوت کے لیے چنا، یا علی تمہیں امامت کے لیے چنا۔ فمن انکر امامتک، کہ اے علی جو تمہاری امامت کا انکار کرے، فقط انکر نبوتی، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، اے علی تم میرے وصی ہو۔ و ابو ولدی، اور میرے اولاد کے والد ہو۔ و زوج ابنتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہو۔ و خلیفتی علی امتی، اور میرے خلیفہ ہو میری امت پر۔ فی حیاتی و بعد موتی، ایسا نہیں کہ یا علی تم میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے خلیفہ ہو، بلکہ میری زندگی میں بھی تم میری امت پر میرے خلیفہ ہو، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس امت پر میرے خلیفہ ہو۔ امرک امری و نہیک نہی، یا علی تمہارا امر میرا امر ہے، تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریۃ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے نبی مبعوث کیا ہے اور مجھے خیر البریہ قرار دیا ہے۔ انک لحجت اللہ علی خلق،
کہ بتحقیق علی تم پروردگار کی خلقت پر اللہ کی حجت ہو، حجت اللہ ہو، وَأَمِينَهُ عَلَى سِرِّ، اور تم اللہ کے راز کے امین ہو، وَخَلِيفَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ، اور بندوں پر اللہ کے خلیفہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے خطبہ شعبانیہ۔ آخر میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور پہلے سے خود کو تیار کرنا چاہیے اس مہینے کی آمد کے لیے کہ جو مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، جو مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے ان آخری ایام میں مسلسل یہ پروردگار سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بار الہ ماہ شعبان کے جو ایام گزرے، اگر اب تک تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت کو قبول نہیں کیا، ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، تو بار الہ یہ جو ماہ شعبان کے ایام بچے ہوئے ہیں ہمیں ان ایام میں معاف فرما دے۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، بیماری میں گرفتار ہے، فقر و فاقہ کی مصیبت سے دو چار ہے، بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ، باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ تمام کی مشکلوں کو آسان فرما دے، بیماروں کو شفا یاب فرما دے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے کو غنی کر دے۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔